پیغمبر اسلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سوانح کا یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، اس میں آج آپ جانیں گے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولادیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پرورش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کی وفات، پھر خواجہ ابو طالب آپ کے جو چچا ہیں ان کی پرورش تک کے بارے میں آپ کو آج بتایا جائے گا۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے، ان کی اولاد عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے، عمر بھی بڑی پائی، 10 جوان بیٹے تھے۔ عبد المطلب کے 10 جوان بیٹے تھے، ان میں سے 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ ایک تو ابو لہب، آپ نے اس کا نام سنا ہے، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو لہب، اور اس کے بارے میں قرآن شریف کے اندر پوری ایک سورت کا نزول ہوا، لیکن چونکہ یہ چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اس نے مول لی، تو اس لیے قرآن کریم میں بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈانٹ، آپ کی غضب کے ساتھ ابو لہب کا ذکر ہوا ہے، اور پوری ایک سورہ ابی لہب یہ قرآن میں اللہ نے اس کے ہجوم میں، اس کی برائی میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور یہ بھی مسلمان دشمنی کی وجہ سے یہ مشہور ہوا۔ اس کے بعد ہے ابو طالب۔ یہ ابو طالب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش خاص طور سے ابو طالب نے کی ہے، تو اس طریقے سے یہ چچا ابو طالب بہت ہی مشہور ہوئے۔ اس کے بعد عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ان کا واقعہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ اسلام بھی لائے اور ان کی شہادت بھی ہوئی، سارے واقعہ آپ پڑھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس کے بعد حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت ہی مشہور ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، یہ بھی صحابہ کا مرتبہ اور مقام انہوں نے پایا۔ تو بتایا کہ عبد المطلب کی 5 اولادیں کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے، اس میں ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ چلیے اب حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کے بارے میں مختصر بتاتا چلوں۔ عبداللہ ان بیٹوں میں، یعنی عبد المطلب کے ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نام قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بیوی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی کہ پیدائش۔ عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے بچہ پیدا ہوا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے
جو ہمارا رسول اور پیغمبر ہے، جس کے بچہ پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو زمانہ ہے وہ 571 سال کا زمانہ ہے۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ پرورش یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھیں، مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس کے سن تک یعنی کہ عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ بی بی آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اوپر پڑھ آئے ہو کہ آپ کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھیں۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب سے مدینے آئیں اور نجار کے خاندان میں 1 مہینے تک رہیں۔ بی بی آمنہ کی وفات 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئی اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی۔ ابوا کا مقام مدینہ منورہ اور مکۃ المکرمہ کے درمیان میں ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھیں غور سے۔ اس تصویر میں ایک نقشہ بنایا گیا ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ اور یہ مکہ ہے، اور یہیں سے آگے آپ یہ دیکھیں یہ ابوا کا مقام ہے، یہ مقام ابوا ہے۔ تو مدینے سے مکہ جب آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، تو یہ ابوا کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہوئی۔ تو بتایا کہ کیسا افسوسناک موقع تھا، سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار نہ مددگار
نہ مونس نہ غم گسار، ایک ماں وہ اس دنیا سے سدھاری۔ بی بی آمنہ کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی حضرت ام ایمن تھیں، وہ حضرت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ اس چیپٹر پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، اور سفر کی حالت میں ایسے مقام پہ جہاں پہ کوئی نہیں، اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہیں اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، آپ پہ کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ اس کا تصور کریں۔ تو چلیے، وہ ساتھ میں حضرت ام ایمن تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ اس کے بعد عبد المطلب یعنی چچا عبد المطلب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی پرورش میں، اور مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات۔ عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں، جس کا نام حجون ہے، دفن ہوئے۔ ابو طالب کی پرورش میں چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے سے ہی واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی تھی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔